بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کو پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ بھائیوں نے یوسف کو ماننا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں، تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس نے کافی کر لیا اسے، سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔